یہ وہ زمانہ تھا جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا۔ اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ مکہ کے سردار ابو جہل اور ابو لہب اور قریش کے بڑے لوگ اپنی ضد اور تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی بات کی تو یہ سردار چیخ اٹھے، کہنے لگے، محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے یہ سب بیکار ہیں۔ انسان ضد میں تھا، سردار انعام میں، اور مکہ کا معاشرہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک اور مخلوق تھی جو نہ قریش کے ضد میں تھی نہ سرداروں کی انا میں، وہ صرف سچ کی تلاش میں تھی۔ وہ تھی جنات کی جماعت۔ جب قرآن کی آواز گونجی تو وہیں سے ان کی تلاش ختم ہوئی اور ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ لبیک اللہم لبیک۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر اندھیرا اپنے عروج پر تھا۔ اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا، اندھیرا لوگوں کے دلوں میں تھا۔ کعبہ کے صحن میں سجدے تو تھے مگر اللہ کے لیے نہیں، چہرے جھکے ہوئے تھے مگر دل بتوں کی زنجیر میں بندھے ہوئے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی سے فریاد کرتے، یہ بت ہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں بیٹے بھی یہی بت دیتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں۔ لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھوک سے روتا دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتی اور مرد اپنے بے اختیار خداؤں سے چیخ چیخ کر کہتے، رحم کرو اے خدائے منات، ہم پر رحم کرو۔ وقت نیچے گزر رہا تھا مگر آسمان خاموش تھا۔ انسان نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، وہ مٹی سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ کسی کے سامنے سونے کی زنجیر رکھی جاتی، کسی کے سامنے آٹے کا تھیلا، کسی کے سامنے دودھ کی مشک، اور کوئی بت کے چرنوں میں سوچے سمجھے بغیر اپنی بیٹی قربان کر دیتا، محض اس امید پر کہ شاید یہ خوش ہو جائے۔ اے دنیا کے خدا، ہمارے نذرانے قبول کرو، آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ کیا انسان اتنی پستی تک گر سکتا ہے؟ دنیا کے سب سے مقدس گھر کے آس پاس سب سے گندی عبادتیں ہونے لگیں، افراد کی تذلیل، غریبوں کی خرید و فروخت، اور سب سے بڑا شرک، انسان نے انسان کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے